روس کا تیل انڈیا کے لیے کتنا اہم ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ نے انڈین پروڈکٹس پر 25% ٹیرف لگایا تھا اور بعد میں روسی تیل خریدنے کی وجہ سے انڈیا پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز یہ دعویٰ کیا کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے نجی طور پر مختصر مدت میں روسی تیل کی خریداریوں کو ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگلے دن روس نے محتاط رد عمل دیا۔ دہلی میں روس کے سفیر ڈینس ایلیپیف نے کہا کہ ان کا تیل انڈین معیشت اور ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جبکہ انڈیا نے ٹرمپ کے بیان سے خود کو دور کر لیا۔ اب انڈیا اپنے پرانے اتحادی روس اور امریکہ کے درمیان بظاہر پھنسا ہوا ہے۔ چلیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روسی تیل انڈین اکانومی کے لیے کتنا اہم ہے۔ سن 2024 میں انڈیا نے روسی خام تیل کی 52.7 ارب ڈالر کی خریداری کی تھی، جو اس کے تیل کے بل کا 37% ہے۔ عام تاثر ہے کہ انڈیا صرف روسی تیل پر انحصار کرتا ہے، لیکن وہ امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل امپورٹ کرتا ہے۔ دہلی میں قائم ایک تھنک ٹینک گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو GTRI کے مطابق 2024 میں انڈیا نے 7.7 ارب ڈالر کے امریکی پیٹرولیم پروڈکٹس خریدے، جس میں 4.8 ارب ڈالر کا خام تیل شامل ہے۔ سن 2018 سے 19 اور سال 2021 سے 22 کے درمیان انڈیا کی تیل کی خریداری میں پہلی بڑی تبدیلی آئی۔ دہلی میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار پالیسی ریسرچ کے پارتھا مکوپادھیائے کی ایک تحقیق کے مطابق ایران اور وینزویلا سے امپورٹس کو مرحلہ وار ختم کر دیا گیا، چونکہ ان دونوں ممالک کو شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری تبدیلی رشیا یوکرین جنگ کے ساتھ آئی۔ انڈیا کی روسی تیل کی امپورٹس 2021 سے 2022 میں 40 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 2024-25 میں 8 کروڑ 70 لاکھ ٹن سے زیادہ ہو گئیں۔ تیل کی امپورٹ میں یہ اضافہ مغربی پابندیوں کے بعد روس کی طرف سے پیش کی گئی چھوٹ کی وجہ سے ہوا، جس نے اس کا خام تیل انڈین ریفائنرز کے لیے زیادہ پرکشش بنا دیا۔ سن 2021 سے 22 کے بعد 2022 سے 2023 میں روس نے تیل میں اوسطاً 14.1% اور 2023 سے 2024 میں 10.4% کی رعایت کی، جس سے انڈیا کو سالانہ تقریباً 5 ارب ڈالر کی بچت ہوئی، جو قریباً اس کے خام تیل کی امپورٹس بل کا 3 سے 4% ہے۔ لیکن یہ بچت انڈیا کے 900 ارب ڈالر کے امپورٹ بل کا 1% سے بھی کم ہے۔ مکھوپادھیائے کہتے ہیں، اگر انڈیا نے روس سے تیل خریدنا چھوڑ دیا تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جس سے ہونے والی بچت ختم ہو سکتی ہے اور امپورٹ اخراجات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر کے لیے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق پاکستان اور افغانستان نے فوری طور پر جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی اس معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ لڑائی گزشتہ ہفتے اس وقت شروع ہوئی تھی جب پاکستان نے مبینہ طور پر کابل اور سرحدی علاقوں میں کارروائیاں کی، جس کے بعد طالبان نے پاکستان کے خلاف انتقامی کارروائی کی۔ ان کارروائیوں میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ مذاکرات سیٹرڈے کو قطر کے کیپٹل دوحہ میں ہوئے، جن میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ PTV کے مطابق ان مذاکرات میں ISI کے سربراہ اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی شریک تھے۔ طالبان وفد کی قیادت طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے تھے، جبکہ طالبان انٹیلیجنس کے سربراہ مولوی عبدالحق ڈیلیگیشن کا حصہ تھے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں سائیڈز جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گی۔ بیان کے مطابق دیرپا امن اور استحکام کے قیام کے لیے دونوں سائیڈز نے ایک لاہ عمل بنانے پر اتفاق کیا ہے، جس کے ذریعے دونوں ملکوں میں سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ معاہدے کے بعد خواجہ آصف کی جانب سے ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے بعد افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا اور دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ خواجہ آصف کے مطابق 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کے درمیان ملاقات ہوگی اور تفصیلی بات چیت ہوگی۔ پریمیئر لیگ کی ٹیم ایسٹن ولا نے اگلے ماہ برمنگھم میں اسرائیلی ٹیم مکیبی تیل ابیب کے ساتھ ہونے والے فٹ بال میچ میں ٹریولنگ مکیبی فینس کے شامل ہونے پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسٹن ولا نے کہا ہے کہ آئندہ 6 نومبر کو ہونے والے یوروپا لیگ میچ میں مکیبی کے ٹریولنگ فینس کو باہر رکھا جائے گا، کیونکہ ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے اسٹیڈیم کے باہر ممکنہ مظاہروں کے خدشات اظہار کیے ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ سال ایمسٹرڈیم میں مکیبی اور آئی ایکس کے درمیان
درمیان میچ کے بعد مکیبی کے فینز تشدد میں ملوث تھے۔ رائٹرز نے ایک تصدیق شدہ ویڈیو میں دکھایا ہے کہ کھیل سے پہلے کے دنوں میں مکیبی کے شائقین عرب مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ وہاں کی پولیس نے کہا کہ مکیبی کے حامیوں نے ایک فلسطینی پرچم جلایا اور ایک اور پرچم نیچے اتارا اور ایک ٹیکسی کی توڑ پھوڑ کی۔ ایمسٹرڈیم کی میئر نے بعد میں کہا تھا کہ وہ دوبارہ مکیبی کی میزبانی کبھی نہیں کریں گی۔ ویسٹ مڈلینڈز پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پابندی کی سفارش کی تھی اور ان کا فیصلہ موجودہ انٹیلیجنس اور پچھلے واقعات پر مبنی تھا۔ دراصل برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹیم کے شائقین پر پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ انہوں نے ایکس پر جو پوسٹ کی ہے اس میں لکھا ہے کہ پولیس کا کردار یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام فٹ بال شائقین کھیل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ برطانیہ بھر کے قانون سازوں نے بھی اس پابندی کی مذمت کی ہے۔ ریجنل پولیس کمشنر جو پولیس کی نگرانی کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور علاقے کے میئر نے فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔